جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اس کو مکمل کر دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسا مقدس، پاکیزہ، بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ جب شروع زمانے اسلام میں روزے فرض ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ فقط تمہارے اوپر فرض ہیں، تم سے پہلے بھی اور قوموں پر اور لوگوں پر اور امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید کے آیت کے نازل ہونے کے بعد، روزوں کے فرض ہونے کے بعد، شروع زمانے اسلام میں جیسا آج کل روزے بہت آسان ہیں، اس طرح روزے اتنے آسان صحابہ کے دور میں اتنے آسان نہیں تھے۔ ہمیں کیا رات میں بھی کھانا، افطار کے وقت، مغرب کے بعد کھانا ہمارا الگ، عشاء کے بعد بھی کھانا، رات بھر ہمارے لیے پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، اور آخری وقت میں سحری بھی۔ بہت آسان روزے آج کل کے، دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ وہاں وہ نہیں تھا، وہاں دن بھر روزہ رکھنا، مغرب سے لے کر عشاء یہ تمہارا افطار کا وقت رہے گا۔ کون سا وقت ہے؟ مغرب سے لے کر عشاء تک، یہ افطار کا وقت ہے اور یہی سحری کا وقت ہے۔ اور جیسے ہی عشاء کے وقت کسی کی آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک اب کھانا بھی بند، پینا بھی بند، سب کچھ۔ یہ صحابہ پر بڑا مشکل، بھاری ایسے روزے معلوم ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھیت میں کام کر کے یا بکریاں چرا کر کام کاج سے فارغ ہو کر روزے کی حالت میں مغرب کے وقت تشریف لائے، اور ابھی مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان کا جو وقت تھا یہی ان کی افطاری اور یہی سحری کا وقت تھا۔ آئے روزے کی حالت میں کام کرنے کی وجہ سے، دھوپ وغیرہ کی وجہ سے بڑی تھکن ان کو محسوس ہو گئی۔
بیوی کے پاس کھانا یا پانی طلب کیا، بیوی تیار کرنے بیٹھی اور ادھر وہ تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے کہ نیند کی غنودگی ان پر طاری ہو گئی. اسی حالت میں ان کو نیند لگ گئی. اب جو نیند لگ گئی، دن بھر کے تھکے ہوئے، رات بھر سوئے، تو اب صحابہ تو صحابہ، صحابیات تو صحابیات تھے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ذرہ برابر وہ ادھر سے ادھر ہونے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ صحابی پر دوسرے دن غشی پہ غشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگی. وہ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا. حضور نے سمجھ لیا یہ صحابی پر بھی روزہ بھاری اور مشکل معلوم ہو رہا ہے، اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی روزے بھاری ہو رہے. اللہ سے دعا کہ اللہ میرے امت پر یہ روزے بڑے بھاری معلوم ہو رہے ہیں، ذرا ان میں آسانی اور تخفیف کا معاملہ فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور صحابہ کرام کے یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں پر روزے اتنے آسانی کے ساتھ فرض ہے کہ نہیں آسان. لیکن امت ابھی بھی اگر پورے ایک سمبا کا جائزہ لیا جائے تو شاید میں بولنے میں جھوٹ نہیں ہوں گا، پونا ایک سمبا روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور پو ایک سمبا روزہ رکھ رہا ہے. پونا ایک سمبا روزہ اور پو ایک سمبا روزہ. اور آگے دیگر نوافل، سنت، تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، تراویح کے بارے میں بھی اگر یہ بات کہی جائے تو شاید جھوٹ نہیں ہوگی. ہماری تینوں مساجد کے اندر پو ایک سمبا جمع ہے، رمضان میں پونا ایک سمبا ابھی مساجد سے. اللہ کی لعنت، اللہ کی فکر ہم لوگوں پر نہ ہو تو کیا ہو کہ اللہ کی رحمت ہم پر برسے. رمضان کا مقدس مہینہ آنے کے بعد بھی ہم لوگ روزوں کو رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن مجید سن کر، پڑھ کر، پڑھا کر، اس کی تلاوت کر کے، نوافل، سنتوں اور فرائض کا اہتمام کر کے اگر اللہ کو راضی اب نہیں کریں گے تو کب ہم راضی کریں گے؟ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے کر اس رمضان کے روزے اور مہینے کی خاص فضیلتیں بیان فرمائی، تاکہ امت فضیلت کو سن کر، فضیلت کے بعد جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب سن کر امت روزہ رکھنے والی بن جائے، تراویح پڑھنے والی بن جائے. حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے ایمان اور یقین کے ساتھ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں. گویا اللہ اس کی مغفرت روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قرآن مجید کی تلاوت اور سننے سنانے کی برکت سے کر دیں گے. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، امت لے لے یہ بہت بڑی بات ہے. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے 5 طرح کا اعزاز و اکرام بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دیا ہے. میری امت سے پہلے کسی اور قوم کو، کسی اور نبی کو روزوں کے بدلے ایسا اعزاز و اکرام، انعام اور تحفہ نہیں دیا. فقط اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو ہی اللہ تعالیٰ نے 5 طرح سے اعزاز و اکرام کے ذریعے نوازا. اس سے پہلے نہ کسی نبی کو نوازا گیا اور نہ کسی قوم کو اور نہ کسی فرد کو نوازا گیا. اب وہ 5 انعامات کیا ہیں وہ ذرا ہم سنتے ہیں. پہلا اعزاز اور پہلا انعام اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ ملتا ہے، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند کرتے ہیں. کس چیز سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مشک سے بھی زیادہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری اور زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے. اور مشک کیا چیز ہے؟ یہ ہرن کے ناک اور بونڈی پر ایک قسم کا گوشت کا لوتھڑا
ابھرنا اور بڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر بڑا ہو جاتا ہے تو ہرن کو کھجلی پیدا ہوتی ہے جسم میں، اور جا کر وہ اپنا جسم کسی خاردار درخت کو، دیوار کو، کسی ایسی جگہ رگڑتی ہے جس سے وہ مشک کا نافہ ہرن کے بومی اور ناف سے نکل کر گر جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے، اس مشک کے نافے کو اوپر سے ہرن کی چمڑی ہٹائی جائے تو اندر سب سے دنیا کی بہترین عطر اللہ تعالیٰ نے ہرن کے خون اور جسم کے ذریعے پیدا کی۔ اور میں ذرا معلوم کر رہا تھا یہ مشک کی قیمت آج کل کیا ہے، تو وہاں دیکھنے پر معلوم ہوا سونے سے ڈبل قیمت ہے۔ 1 تولہ سونا کتے کو ملا آج کل 1,60,000، تو ڈبل قیمت لگاؤ مشک کا ایک نافع۔ مشک کی قیمت 3-4 لاکھ آج کل بن رہی ہے۔ 3-4 لاکھ ہمارے منہ کی خوشبو، 3-4 لاکھ سب پھیکے پڑ رہے ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ منہ کی خوشبو پسند ہے، کل کو صبح اٹھے لاٹ ساڑی میں اٹھنے کا گھر والے ہوتا ہے، اماں نے تو بہن نے تو بیوی، میں اٹھتوں کر کو آخر کے 5-10 منٹ اٹھنے کا، داتا بھی گھسنے کا نہیں، ہونچا دھنکا دینے کا، یہ نہیں، یہ کہتے ہیں دانتوں کی بدبو۔ پیٹ بھوکا رہتا ہے تو اس سے جو بدبو نکلتی ہے اسے کہتے ہیں روزے دار کی منہ کی بدبو۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے خاص رمضان میں اس امت کو انعام کیا ملا، وہ یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے کو ایک کام دے دیتے ہیں۔ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، حتیٰ کہ فرشتے اس امت کے روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ چرند پرند درند بلوں میں رہنے والے یہ چونٹی منگیا اور اسی طرح سمندر اور دریا میں رہنے والی تک مچھلیاں، ان تمام کے ذمے اللہ یہ کام دیتا ہے، سب کچھ میری تسبیح رمضان کے مہینے میں چھوڑو، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اور یہ اعلان جب اللہ کی طرف سے شروع رمضان میں ہوتا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات فرشتوں سے لے کر دریا میں رہنے والی مچھلیاں تک اپنی تسبیحات کو چھوڑ کر اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شروع کرتی ہے۔ سحر سے لے کر افطار تک، افطار سے لے کر پھر رات بھر سحر تک، بلکہ روزہ جتنے دن 29 یا 30 دنوں کا روزہ ہو، ان تمام دنوں کے اندر اللہ کی یہ تمام کی تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور اللہ ان کی دعائیں انشاءاللہ قبول کرے گی۔ اگر ہماری دعا ہم نے اللہ سے قبول کروانا ہے تو ہمنا بھی مانگنا، پڑھنے والا پڑھنا، روزہ رکھ کر اپنی دعائیں مغفرت اللہ سے کرنا، انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ پوری مخلوقات دعا میں لگی ہے اور ہم دوا میں لگے ہیں، پوری مخلوقات ہماری فکر کر رہی ہے، ہم روزہ نہ رکھ کر تراویح نہ پڑھ کر اپنی فکر نہیں کرنا ہے۔ اب یہ کام اللہ تعالیٰ مخلوق کے ہر شخص کو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت جب ہوتی ہے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ، بندوں کی محبت اللہ مخلوق کے ہر شخص کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ کو روزے داروں سے یا اپنے مخلوق سے محبت ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں، اے جبریل سن لے، مجھے فلاں بندے سے بڑی محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر، اور جا کر فرشتوں میں اعلان کرا دے اللہ اور جبریل ان بندوں سے محبت کر رہے ہیں، تم فرشتوں بھی ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے اوپر نیچے آنا، مخلوق کے اعمال کی نگرانی کرنا، وہ آتے ہیں اور مخلوق کے کانوں تک جا کر یہ بات کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔
جبریل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں، پوری کی پوری مخلوق تم ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، تب جا کر مخلوق کے دلوں کے اندر ان بندوں کی محبت سماتی ہے، پھر جا کر وہ مخلوق اللہ سے ان روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ اتنی چیزیں ہو گئی، کہتے دو کیا ہے؟ دو۔ پہلی چیز کیا تھی؟ منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسرا انعام بسرنے لگی، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اب رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے تیسرا انعام جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے جنت کو ہر روز آراستہ کرتے ہیں اور سجانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے روزے داروں کے لیے خاص طور پر انشاءاللہ جنت ملنے والے، اور ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھے تو جنت ہمارے لیے نہیں سجتی، روزے دار ہی کے لیے سجتی ہے، اور مکمل طور پر سج دھج کر تیار ہوتی ہے کہ روزے دار بندہ اگر روزی کی حالت میں انتقال کر گیا اس کا نامہ اعمال، اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں ہے جو بندہ جمعہ کے دن مرتا ہے یا جو بندہ رمضان کے مہینے میں مرتا ہے ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال نہیں لیا جاتا، اس کا حساب و کتاب۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حدیث میں کھلے الفاظ میں تو نہیں، لیکن اس حدیث کے پوشیدہ الفاظ میں یہ بات ملتی ہے، یہ فضیلت فقط روزے داروں کے لیے ہے، اور اگر کوئی بندہ روزہ سے نہیں رکھتا انہیں مرا تو میں آگے کچھ نہیں بولتا، وہ خود آپ لوگ سمجھ لیجیے۔ اللہ یہ فضیلت امت کے ہر فرد کو نصیب فرمائے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان کے مہینے میں مکمل طور پر قید کر دیے جاتے ہیں، ان کے گلے میں توق ڈال کر، بیڑیاں ڈال کر ان کو ساتوں سمندروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ روزے داروں کا روزہ خراب نہ کرے۔ اب رمضان میں شیطان تو قید ہے، لیکن ہمیں دیکھتے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، گناہوں سے نہیں۔ یہ کون سا شیطان ہے؟ شیطان کے اوپر کا بھی ایک بہت بڑا شیطان باوا ہے شیطان کا، اس کا نام ہے نفس۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیطان کو جس نے شیطان بنایا وہ نفس ہے۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے رمضان کے روزے دیے گئے ہیں، پھر ہمیں نفس کو بھرتے رہے تو انہیں بے لگام بے قابو ہونے والا، پھر رمضان کے مقدس برکت والے مہینے میں ہم سے گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث تو نہیں، قرآن کی کوئی مکمل آیت تو نہیں ہے، بزرگوں کے اقوال میں ایک بات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا اس نفس کو اپنے سامنے بلایا اور پوچھا تو کون ہے؟ میں کون ہوں۔ کس سے پوچھا اللہ نے؟ نفس سے۔ حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، بزرگوں کی باتوں میں ایک بات ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے مسئلہ۔ جب نفس کو پیدا کیا بلا کر اللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ میں کون ہوں۔ نفس میں میں پن بہت ہے، میں، یہ جو ہمارا اندر کا میں میرا، میں سب کچھ، یہ اسی کو کہتے ہیں نفس۔ یہ جب تک نہیں مرتا تب تک انسان بنتا نہیں ہے، انسان کا دل نہیں بنتا، اور جب یہ بن جاتا ہے تو انسان معاملات میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، عبادات اور معاملات میں۔ نفس بنا تو جب پوچھا تو نفس نے اللہ کو جواب دیا میں ہوں تو ہے، میں مطلب ابھی بھی اس کی میں پن تھی، اسے اللہ نے اٹھا کر سیدھا جہنم میں ڈال دیا 1000 سال تک۔ 1000 سال تک وہ جلتا رہا، جل کر سیاہ کالا ہو گیا۔ 1000 سال کے بعد اللہ نے اپنے پاس اسے بلایا، پھر پوچھا تو کون ہے؟ میں کون؟ نفس نے پھر وہی جواب دیا میں ہوں تو ہے۔ پھر اٹھا کر 1000 سال جہنم میں ڈال دیا، جل کر وہ سرخ یعنی لال ہو گیا۔ پھر 1000 سال کے بعد واپس اپنے دربار میں اللہ نے بلایا، پوچھا اب بتا تو کون ہے؟ میں کون؟ اس نے پھر کہا تو ہے، میں ابھی میں جانے کے لیے نفس کا تیار نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھا کر 1000 سال کے لیے جہنم میں ڈال دیا، جل کر وہ سفید ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب بلایا پھر پوچھا تو کون ہے؟ میں تو
تو نفس نے جواب دیا میں ہوں تو ابھی بھی میں نفس کے اندر کا میں جانے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک بھوکا پیاسا رکھا. بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس دبلا پتلا ہو گیا، اندر کا میں ختم ہو گیا. سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو کہنے لگا ہے اللہ تو اللہ رب العالمین ہے اور میں تو ایک عاجز بندہ. اسی لیے روزے ہیں. روزوں کے رکھنے سے نفس کچلتا ہے، نفس مرتا ہے. شیطان تو قید ہو گیا لیکن نفس ہمیشہ ڈھیلا رہے گا، ہمیشہ چھوٹ میں رہے گا. اس کو قید کرنا، اس کو قابو میں لانا یہ میری اور آپ کی امت کی ہر فرد کے ذمے ہے. شیطان تو اللہ کی طرف سے قید کر دیا گیا ہے لیکن جو کھلا پھر رہا ہے وہ ہمارا نفس ہے. کیا سحری میں کھانا، کتنا کھائیں گے تو نفس ہمارا دبتا رہے گا. افطار میں کیا کھانا، کتنا کھانا، کچھ کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، یہ سب کچھ ہمارے ذمے ہے. جتنی مقدار میں کھائیں گے، اگر فل مقدار میں کھائیں گے تو نفس ہمیشہ موبائل میں ادھر ادھر پکچر دیکھے گا، غیبت کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. جب فل پیٹ بھر کے سحری میں بھی ڈکار آنے تک دبا رہے ہیں اور افطار میں بھی تراویح کے بعد بھی ڈکار آنے تک دبا رہے ہیں تو نفس اس سے مرتا نہیں، نفس اس سے اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ اس کی پاور اور اس کی طاقت تو شیطان کے مقابلے میں اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے روزے کا اصل مصداق یہ ہے. عام دنوں میں تو ہم بہت کھاتے ہیں لیکن یہاں رمضان میں رمضان کا مقصد تقوی اختیار کرنے کے لیے سحری میں بھی غذا کم کھائے، افطار میں بھی غذا کم کھائے. تو جو روحانیت روزے کی ہے، جو تقوی روزے کا ہے، جو تراویح اور قرآن مجید کی لذت ہے وہ کم کھانے کی وجہ سے حاصل ہوگی. اور اگر کم نہیں کھایا بلکہ زیادہ کھایا، زیادہ کھانے کی وجہ سے دن بھر کی روحانیت چلی جائے گی گناہوں میں اور رات بھر قرآن مجید کی لذت، تراویح کی لذت بھی گناہوں کے اندر چلی جائے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں. اسی انعام کی ضمن میں آگے ایک بات سمجھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ ما لم یخرقا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول روزہ تو ڈھال ہے لیکن روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے احادیث کی تشریح میں لکھا ہے چند چیزیں بیان کی جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن روزے کے جو ثمرات ہیں اور جو اعزاز و اکرام ہے اور روزے کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب نہیں ملتا وہ کام کرنے کی. اب علماء نے 6 یا 7 چیزیں بیان کی ہیں، مختصر طور پر سنیے. نمبر 1، روزے کی حالت میں آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری. آنکھ سے غلط چیز ذرہ برابر، قرآن دیکھنا، مساجد دیکھنا، علماء دیکھنا، بزرگوں کو دیکھنا، حدیث کی کتابوں کو دیکھنا، نہ دیکھنے کی بہت ساری چیز ہے جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ان کو ہرگز نہ دیکھنا. یہ ہے آنکھوں کی حفاظت. نمبر 2، زبان کی حفاظت کرنا. زبان سے جو الفاظ نکالنا ہے وہی الفاظ نکالنا، غلط الفاظ گانے نہ نکالنا، غیبت نہ نکالنا، کسی کی چغلی نہ نکال. ایسے جو گناہوں کے کام جو زبان سے ہوتے ہیں وہ زبان سے نہ نکلنا، بلکہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو، حدیث کا مطالعہ ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح کی پابندی ہو. یہ ہے روزوں کے برکات. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت. نمبر 3، کانوں کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں بہت ضروری، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. گانے نہیں سننا، کسی کی غیبت نہیں سننا، کسی کی برائی نہیں سننا. کانوں سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں گناہوں کے کام، ان تمام چیزوں سے روزوں کی حالت میں مکمل طور پر بچنا یہ بہت ضروری. یہ روزے کو ٹوٹنے سے بچتا ہے، یہ روزے کے لیے ڈھال ہے. نمبر 4، پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنا. ہاتھ کسی
گناہ کے کام کو نہ پکڑنا، غلط کام کو، پیر کسی گناہوں کے کام کی طرف چل کر نہ جانا، اسی طرح دل و دماغ کے ذریعے کوئی غلط چیزیں نہ سوچنا، یہ ہے بلکہ پورے کے پورے جسم کا روزہ ہے رمضان میں۔ فقط کھانے پینے کا نام روزہ نہیں، کھانے پینے کا نام بھی روزہ، ہر چیز سے بچنے کا نام روزہ۔ نمبر 4 ہو گئی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، پورے جسم کی حفاظت۔ اب 5ویں چیز علماء اکرام نے لکھا ہے روزے کی حالت میں مکمل طور پر حرام مال سے بچنا۔ 5ویں چیز روزے کی حالت میں سحری میں بھی لقمہ حلال کا جائے حرام کا نہ جائے، افطار میں بھی لقمہ حلال کا پیٹ میں جائے حرام کا نہ جائے۔ لیکن آج کل شیطان تو قید ہے، لیکن دعوت بہت اچھی چیز ہے، دعوت کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ حدیث کے اندر اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ روزے داروں کا افطار کراؤ، افطار کرانے کی وجہ سے اس کے روزے کا ثواب بھی تمہیں، صحابہ کی حیثیت اتنی نہیں تھی، بہت مالدار صحابہ بھی کچھ نہیں تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کا کام ہر شخص ہمیں سے نہیں کر سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو کرانے کی ضرورت نہیں، کسی 1-2 کا روزہ افطار تم کر لو، اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول خود ہم پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے، دوسروں کو ہم پیٹ بھر کے کہاں سے کھلائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے، کسی کو ایک کھجور کھلا دو، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو، کسی کو دودھ اور لسی کا گھونٹ پلا دو، یہ بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب تمہیں نہیں، یہ ثواب ہے روزہ۔ روزے داروں کے لیے دعوت کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ کب اچھی چیز ہے؟ جب ہمارے پاس مال حلال کا ہو تو ثواب انشاءاللہ بہت ملنے والا، اور میں تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حلال مال سے آپ لوگ پورے سمبا نہیں پورے دنیا کے روزے داروں کو افطار کراؤ، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں آتا چلا جائے گا۔ لیکن آگے کی بات یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر کسی نے شک والے مال سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، خود کا بھی روزہ گیا اور اس کا بھی روزہ، میرے ذمے فقط ایک گناہ لازم آ رہا تھا، لیکن دوسروں کو مال حرام سے افطار کرانے کی وجہ سے ان کے گناہ بھی مجھ پر آتے چلے جائیں گے۔ کل جب نامہ اعمال کھل کر ہمارا سامنے آئے گا، رمضان کی 30 روزوں کے بجائے رمضان کی کئی روزے خراب کرنے کا گناہ ہمارے یہاں ہوگا، تب معلوم پڑے گا روزہ کس چیز کا نام تھا، روزہ افطار کرانے کا کس چیز کیا نام تھا۔ اس لیے مال حرام سے مکمل طور پر بچنا اور پاک مال حلال مال کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر کسی کے پاس حلال مال ہے وہ پورے ایک سنڈے کو نہیں پورے دنیا کے روزے داروں کو افطار کراؤ، حدیث کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کو وہ فضیلت ملے گی۔ اور اگر کسی کے پاس مکمل طور پر حرام مال ہے یا شک والا مال ہے تو اس سے مکمل طور پر بچنا ضروری، یہ اس لیے بچنا ضروری ہے تاکہ دوسروں کا روزہ خراب، یہ کرنے والوں کو بھی سمجھ میں آنا اور دعوت میں جانے والوں کو بھی سمجھ میں آنا۔ اور آج کل ایک وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے، گلی 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 روزہ پارٹی، افطار پارٹی، افطار دعوت ہو رہی، اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ وقت ہو رہا ہے پھر بھی چلا جائے سمیٹتا، ایسے وقت جو عنوان زیادہ آتا ہے میں تو باقی دن کا آتا نہیں۔ گلی گلی افطار دعوتیں، ترتیب کیا اس کی؟ چندہ کرنے کا، گھر گھر کو پٹی۔ یہاں رمضان کی حالت یہ ہے 300 طے کریں ابھی لاکھ کو دینے کو لے یہ لوگ یہاں، اور وہاں کرتے کرتے 1000 بٹھا لیں، 2000 3 ایک بات مان لو، اب چند افراد ہوں گے جو خوشی سے دیں گے اور کچھ افراد ایسے رہیں گے جو نا خوشی سے دیں گے۔ جو خوشی سے دے رہے ہیں ان کے لیے مبارکباد، جو نا خوشی سے دے رہے ہیں ان کے دل میں یہ قلق رہے گا یہ 2-3 ہزار میں شہر میرا ایک ہفتے کا بازار، ایک ہفتے کا راشن، سحری افطاری سحری افطاری 5-6 جنہ کا ہو سکتا ہے، ایک وقت کی دعوت میں ہو رہا ہے، میں کائے کو دوں، پھر بھی مجبوری میں وہ دے رہا ہے۔
گویا اس کا مال غصب والا مال ہوا، زور زبردستی چھین کر لیا ہوا مال ہوا۔ اس کو علماء اور فقہاء نے فتاویٰ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ امر ناجائز ہے۔ اس سے بھی روزے داروں کا روزہ، میں کیا بول رہا ہوں، آپ سے مجھے دشمنی نہیں، آپ روزے داروں کا افطار حلال مال سے خوب کراؤ، پورے ایک سمے کے تمام لوگوں کو کراؤ، ہر روز کراؤ، پوری دنیا کے روزے داروں کا افطار کراؤ، اس میں شک نہیں، لیکن روزے داروں کا روزہ خراب کرنے کا گناہ خود ہم پر آئے گا، اس کا وبال کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ پہلے ہمارے روزے قبول ہوتے ہی کہ نہیں ہوتے ہی شک میں، پھر اس میں دوسرا یہ آج کل کا مسئلہ اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی، وہ 5 ہوئی۔ نمبر 6 علماء نے آگے لکھا ہے الصیام جنہ کے تحت چھٹی چیز یہ ہے روزے کی حالت میں اتنا کھانا جس سے ہماری جسم کے اندر طاقت ہو، تلے تک، نڈے تک، حلق تک، ڈکار آئے تک نہ کھانا، یہ بھی روزے کو خراب کرنے والی چیز ہو گئی۔ یہ 6 ادھر 4 انعامات بیان کریا کہ 5 بیان کرے ہوئے 4۔ 5ویں چیز یہ ہے جب رمضان کا مہینہ مکمل ختم ہو جاتا ہے تو آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی مکمل طور پر مغفرت کا پروانہ دیتے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کیا یہی شب قدر کی رات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات ہے۔ روزے داروں نے جو کچھ روزہ رکھا آج آخری دن اس کا بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی استقبال اور رمضان المبارک کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔